آئیں ایک اور چیز کو ہم آپ کے سامنے بتاتے چلتے ہیں، تنوع۔ جب کسی چیز کو سیکھتے ہوئے آپ مختلف طریقے آزماتے ہیں، مختلف طریقوں کے ذریعے ان معلومات کو اپنے ذہن میں پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہے دماغ زیادہ قبول کرتا ہے اور بہتر طریقے سے یاد کرتا ہے۔ لیکن ہر طریقہ اپنے دوسرے طریقے سے مختلف ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے دماغ بھی قبول کرتا ہے۔ مثلا ہم نے لکھا کہ کتنا کچھ ہم یاد رہتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم کسی کتاب سے کسی چیز کسی معلومات کو یا کسی فائدے کو پڑھتے ہیں، کسی مسئلے کو پڑھتے ہیں، تو 20% ہم یاد رکھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے ہم 20% یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم استاد سے اسی مسئلے کو سنتے ہیں تو 30% یاد رکھ سکتے ہیں، صحیح سے توجہ دے کر کے اگر سنیں، یا پھر جو ہے مثلا یوٹیوب ہی پر کسی شیخ کی جو ہے تقریر سن لیا، یا جو ہے کسی شیخ سے کسی کتاب کی شرح سن لیا، تو 30% آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کام کو کرتے ہوئے، یعنی کسی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ شیخ نے جو ہے اس طرح اس مسئلے پر عمل کیا، یعنی وضو جو ہے اس طرح سے کیا۔ قدوہ کی اسی لیے جو ہے بہت اہمیت ہے اسلام میں، کہ جب ہم کسی کو قدوہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اسوہ کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اسلام کا ایک آئیڈیل بن کر کے ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر کے 40% معلومات جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اسی طرح اگر ہم جو کچھ ہم نے کلاس میں سیکھا ہے یا جو کچھ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، اگر اپنے ساتھیوں سے اس تعلق سے ڈسکس کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہم اس گفتگو کے ذریعے، اس مذاکرہ کے ذریعے سے جو ہے 50% معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی بات کو جانتے ہیں، کوئی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، کوئی علمی فائدہ معلوم ہوتا ہے، کسی حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی کسی حکم کو جان لیتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں 60% جو ہے معلومات بالکل 60% جو ہے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم پڑھتے ہیں کسی بات کو، تو اگر جا کر کے کسی بات کو کسی اپنے ساتھی سے ڈسکس بھی کر لیں، تو گویا کہ پڑھنے کی 20% اور اس مذاکرے کی 50%، اس طرح سے گویا کہ ہم 70% معلومات کو اپنے ذہن میں منتقل کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، تو 80% جو ہے معلومات محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی ہم تنوع کے ساتھ ان معلومات کو اپنی ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ قوی طور پر جو ہے ہمارے ذہن میں وہ معلومات پیوست ہوں گی، محفوظ ہوں گی۔ جی۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔